السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسناد ملک اپنے نئے پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، 3 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلی خبر یہ ہے کہ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے حوالے سے جو کمیٹی جو فارمر چیف جسٹس قاضی فیصل نے بنائی تھی، اس میں موڈیفیکیشن کی ہے جسٹس یحییٰ افریدی نے، اور دوبارہ چیئرمین جو ہے وہ جسٹس سید منصور علی شاہ کو بنا دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ 2023 کے آخر میں جو ہے وہ یہ کمیٹی بنی تھی، ADR کمیٹی، اور جسٹس منصور علی شاہ اس کو لیڈ کر رہے تھے کمیٹی کے، اور اس میں تقریباً 20 سے زائد ممبران ہیں۔ پروونشل ہائی کورٹ جو ہیں وہ ان کے بھی ریپرزنٹیشن ہے، کچھ وکلاء بھی ہیں، مخدوم علی خان، فیصل نقوی، اور بھی کئی وکیل ہیں، اور اس کمیٹی نے بڑا کام کیا تھا۔ ایون ایک ڈرافٹ لیجسلیشن کے حوالے سے وہ بھی جو ہے وہ لا منسٹری کے حوالے کیا تھا۔ لیکن 12 جولائی کو جب فیصلہ آیا مخصوص نشستوں کا، تو آپ کو معلوم ہے کہ قاضی فیصل صاحب جسٹس منصور علی شاہ سے ناراض تھے، اور ناراضگی کا یہ ہوا کہ ان کو 22 یا 23 جولائی کو یہ انہوں نے کمیٹی سے ہٹا دیا تھا، اور کمیٹی جو ہے وہ جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں بنائی تھی، اور اس میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید کو بھی شامل کیا۔ اب یہ کمیٹی جو ہے وہ جولائی کے بعد اتنا زیادہ اس نے کام نہیں کیا۔ امریکہ انہوں نے جانا تھا کمیٹی کے ممبران نے، تو جیسے یحییٰ افریدی نہیں گئے، جیسے عائشہ ملک بھی نہیں گئیں، اور جیسے شاہد وحید کی سربراہی میں جو ہے وفد کیا تھا، امریکہ کا یہ دورہ تھا۔ لیکن جو ہے وہ یہ ہر طرف آواز یعنی بات تھی کہ جی یہ آئیڈیا، یہ اس پہ ورکنگ منصور علی شاہ کی ہے، اور منصور علی شاہ کو کیوں کمیٹی سے جو ہے وہ قاضی فیصل صاحب نے ہٹایا ہے۔ اب اس حوالے سے جو ہے وہ بات یہ ہوئی کہ جی نہیں، وہ خود چاہ رہے تھے، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ 12 جولائی پہ جیسے جو آیا ان کے کھاتے میں، قاضی صاحب کو یہ تھا کہ جی منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے، تو انہوں نے پورے وہ حساب برابر کیا، اور وہ یعنی ان کو ADR کمیٹی یا وہ امریکہ کا دورہ وہ نہیں کر سکے، اور پھر امریکہ کا دورہ جو ہے شاہد وحید صاحب کر سکے۔ تو خیر جو ہے وہ یہ امکان تھا کہ جب جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے تو مے بی وہ کوئی اور اپوائنٹ کریں گے، لیکن اب جسٹس منصور علی شاہ کیونکہ نہیں بنے، اور جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہیں وہ یحییٰ افریدی صاحب بنے ہیں، تو یحییٰ افریدی صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کو ADR کمیٹی کے لیے چیئرمین کے لیے نامزد کیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کمیٹی جسٹس منصور علی شاہ کتنا کام کرتے ہیں، اور اصل جو سب سے اہم چیز ہے کہ حکومت کتنا کوآپریٹ کرتی ہے، کیونکہ یہ ADR کا جو کام ہے یہ حکومت کے ساتھ لنک اپ ہے کہ حکومت ان حالات میں کس طرح جو ہے وہ کام کرے گی، کیونکہ حکومت جو ہے وہ اس کا ہے کہ یہ جو لیجسلیشن کرنا یا اور معاملات۔ تو یہ بیسیکلی یہ تھا کہ آربیٹریشن جو مختلف ایشوز میں ہے، بجائے اس کے کہ جی جو ایگریمنٹ ہوں اور آربیٹریشن کے لیے سنگاپور جا رہے ہوں اور کئی ٹریبونل کے لیے، تو یہاں ہی کیوں نہ اس لیول کی کوئی یعنی آربیٹریشن کا بھی پورا ایک فورم اور وہ چیزیں موجود ہوں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ حکومت کیا رسپونڈ کرتی ہے۔ ویسے جو ریفارم کے حوالے سے جیسے منصور علی شاہ کا پلان تھا، میرا خیال ہے کہ حکومت کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی کہ وہ اس پہ یعنی ان کو یعنی سپورٹ کرے گی، اور اٹارنی جنرل منصور امان تک تو کم از کم ہوئی تو وہ ہر بات کا وہ اس حکومت یعنی جو بھی اسٹیپ لیا جائے گا وہ سپورٹ کریں گے۔ تو خیر یہ ایک بات ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو ریفارم کے حوالے سے چیزیں ہیں اس میں منصور علی شاہ صاحب کو ایڈ یعنی ہر معاملے میں کیا جا رہا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کیس مینجمنٹ پلان جو ہے وہ بھی منصور علی شاہ صاحب کا وہ چل رہا ہے، تو یہ ایک چیز نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسری خبر یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ابھی تک جو ہے وہ بلایا نہیں گیا، مے بی جلد بلا لیا جائے، نومبر کے پہلے ہفتے میں چانسز ہیں کہ بلا لیا جائے۔ نامینیشن ہو رہی ہے، PTI نے 2 نام جو ہے وہ دیے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن 13 رکنی باڈی ہے، اس میں جو وہ 2 حکومت سے ہوں گے لوگ اور 2 PTI کے ہوں گے۔ حکومت کا جو اس دن بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی تو اس میں یہ ہوا کہ ایک پیپلز پارٹی نام دے دے گی، اور ایک جو ہے وہ نون لیگ دے دے گی، تو یہ ان کا کام برابر یعنی ہو گیا معاملہ۔ تو اب PTI نے جو ہے وہ اپنے نام جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں وہ فائنل کیے ہیں۔ اس میں ایک ہیں شبلی فراز اور دوسرے عمر ایوب ہیں۔ عمر ایوب MNA ہیں، شبلی فراز جو ہیں وہ سینیٹر ہیں۔ مزے کی بات ہے اس میں سینیٹر جو وکیل ہیں ان میں سے کسی کا انتخاب نہیں ہوا، حالانکہ علی ظفر تھے وہ وکیل تھے، حامد خان صاحب تھے، ان کو نہیں انگیج کیا گیا۔
علی محمد خان بھی ہیں لیکن ان کو نہیں، اب اس میں شبلی فراز اور عمر ایوب ہوں گے، تو سیاسی لوگوں کو ایڈ کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی یعنی ہے بات۔ اب دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کس کو نامزد کرتی ہے، نون لیگ کس کو۔ نون لیگ کے حوالے سے اطلاع یہ تھی کہ عرفان صدیقی صاحب کا نام بھی آ رہا ہے، عمر ایوب ان کا پروفیسر رشید صاحب کا بھی آ رہا ہے، لیکن ابھی تک فائنل نہیں کہ وہ کس کو یعنی نامزد کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا یہ ایک یعنی اب پروفیسر رشید صاحب یا ان میں سے جو بھی ہوگا تو نوٹیفائی ہوگا۔ پھر جیسے منصور علی شاہ بھی کل چانسز ہیں کہ وہ آ جائیں گے واپس۔ تو جوڈیشل کمیشن 13 رکنی باڈی، اس نے بڑے کام کرنے ہیں، ایک تو بینچ بنانے ہیں، بینچ ماضی میں چیف جسٹس بناتے تھے، اب یہاں بینچ جو ہے وہ ایگزیکٹو کے ساتھ مل کے عدلیہ نے بنانے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن نے ججز اپوائنٹمنٹ کرنی ہے۔ اب ججز کا بھی ظاہری بات ہے، سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہوئی تو سب کو جو حکومت کی لوگوں نے کہا جی ہماری اب ریپرزنٹیشن بڑھ گئی ہے ہر ایک نے، تو وہ اب دیکھنا ہے کہ ان 24 لوگ جو لاہور ہائی کورٹ میں اپوائنٹ کرنے ہیں، سندھ ہائی کورٹ میں، اس میں کتنا خیال رکھا جاتا ہے بار، تو یہ اب دیکھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو خبر وہ یہ ہے کہ اے ٹی سی کے جج، اے ٹی سی اسلام آباد کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین، ان کی پہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج میاں گل حسن نے بڑے سوالات اٹھائے ہیں، اور انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ جی یہ سائفر میں جو ان کا کنڈکٹ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، اور یہ ان کو تو کہا گیا تھا کہ ریپیٹیٹ کریں پنجاب میں، ان کو کیوں نہیں بھیجا گیا؟ اس وجہ سے کہ لا منسٹری ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ یہ سیریس قسم کا معاملہ میرا خیال ہے، اور آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی اب اندازہ ہے کہ جو قاضی فیصل صاحب چلے گئے ہیں، اب تو جو ہے وہ یحییٰ افریدی صاحب میرا خیال ہے کہ وہ ہر معاملے میں کم از کم ہائی کورٹ کا ساتھ دیں گے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے جو پیغام دیے وہ پیغام یہ ہے کہ جی ہر ادارہ اپنے ڈومین میں رہے، انٹرفیئرنس نہیں ہوگی برداشت، اور انٹرفیئرنس ہوگی تو کارروائی بھی ہو سکتی ہے جو بھی، لیکن انہوں نے سب کو کہا کہ یعنی بڑا واضح پیغام ایگزیکٹو کو دیا کہ ہم کسی فنکشنری کو نہیں بلائیں گے، کسی طرح غیر ضروری ریمارک ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوگی، لیکن عدلیہ کے معاملات میں بھی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہے، پی ٹی آئی کے ریلیٹڈ کیسز اور جو یہ خاص کر اس قسم کے کیسز ہیں، اس میں اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے ابو الاسناد صاحب پہ جو سوالات اٹھائے ہیں، اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح صورتحال یعنی چلاتے ہیں یہ معاملات۔ اب ان میں کل پھر ہیئرنگ ہے، بڑی امپورٹنٹ میٹر ہے، تو یہ ایک معاملہ ہے کہ جی ججز جو ہائی کورٹ کے ہیں ان کے معاملات میں انٹرفیئرنس نہیں ہوگی، اور ہائی کورٹ کے ججز انڈیپینڈنٹ، یہ نہیں ہے قاضی فیصل صاحب کی طرح، یعنی وہ ان کا جو دور تھا تو انہوں نے جو ہے وہ 6 ججز سے ملاقات بھی کی تھی 1 بائی 1، یہ تو خود انہوں نے بتایا تھا۔ اب رپورٹ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جب ملاقات کے لیے بلایا تو ان کو کہا جی موبائل بھی باہر رکھے، تو وہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں کہ جی اس طرح کی بھی بات کی، اور ایک جج نے کہا جی کہ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں، ہمیں ٹرسٹ، آپ کو ہم پہ ٹرسٹ نہیں ہے جو بھی، تو اس وقت یہ صورتحال ذرا ڈفرینٹ تھی۔ تو اب یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو یہ ہے کہ جی یحییٰ افریدی صاحب کم از کم بائی بک پہ چلنے والے ہیں، وہ اس طرح انٹرفیئرنس نہیں ہوں گے کریں گے، یا وہ اپنی رہائش پہ بلا کے ججز کو جو ہے وہ گرل کریں گے، یہ میرا خیال ہے کہ وہ نہیں کریں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ انٹرفیئرنس کا جو معاملہ ہے، اس میں جو پی ٹی آئی کے ریلیٹڈ کیسز ہیں، اس میں جو ایک الزام ماضی میں 6 ججز کا خط تھا، وہ اب چیز کتنی کم ہوتی ہے، کتنا ہوتا ہے معاملہ، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے یحییٰ افریدی جو ہیں وہ ہر معاملے میں یعنی پوزیشن لیں گے، ان کا بڑا کلیئر ہے اسٹانس کہ جی جو وہ جو انٹرفیئرنس ہے وہ نہیں ہے ایکسیپٹیبل۔ ہاں بائی بک چلنے والے ہیں، بک تبدیل ہو گئی ہے، جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں آئین بالکل ہی عدلیہ کے متعلقہ چیزیں ان یوزل ہوئی ہیں، ایگزیکٹو کا رول بہت بڑھ گیا ہے۔ اب کہتے تو یہ ہے کہ جی وہ قومی اسمبلی سے ریپرزنٹیشن دی ہے، لیکن کن کو دی ہے؟ وہ حکومتی لوگوں کو دی ہے جو حکومتی بیانیے کو چلائیں گے۔ تو اب اس حالات میں اب دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ کس طرح چیزیں چلائی جاتی ہیں۔ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اس کا اجلاس بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں بھی یہ باتیں ہو سکتی ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی 6 ججز کا خط کیا ہوا ہے، وہ 8 کو کیس سماعت یعنی ہیئرنگ ہے، یعنی میٹنگ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی۔ اطلاعات یہ ہیں کہ جو بیک لاگ ہے اس کو کلیئر کیا جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی 6 ججز کے خط کے حوالے سے یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ وہ نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ انٹرفیئرنس ہو گئی ہے، یہ دوسری یہ ججز کا معاملہ ہے۔ اب یہ جو جج ابو الاسناد صاحب تھے، انہوں نے سائفر میں سزا دی تھی، اور سائفر میں سزا ختم، کوئٹل ہوئی عمران خان کو۔
سب سے اسٹرانگ کیس اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کے حوالے سے تھا، وہ سائفر تھا، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کروڑوں روپے پروسیکیوشن کو بھی دے کے سب کچھ کر کے کیوں وہ جو وہ بری ہو گئے اور کس طریقے سے اس کو یعنی کیس کو خراب کیا. اکاؤنٹیبلٹی تو ہے ہی نہیں نا معاملہ، تو دیکھے اس معاملے میں تو سائفر کیس میں بھی وہ یہی تھا کہ جی انہوں نے جو کنڈکٹ اپنایا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا، اور بھی کئی معاملات تھے. تو ان کو کہا گیا تھا کہ جی ان کو بھیجیں پنجاب میں، لیکن نہیں بھیجا جا رہا تھا. اب امید یہی کی جا رہی ہے کہ مے بی کیا پتہ پنجاب بھیج دیں، لیکن ان کو یہ، اور انہوں نے میاں گل حسن صاحب نے کہا کہ جی ان کو اس وجہ سے رکھا ہے کہ کوئی پولیٹیکل مقاصد کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ جی پولیٹیکل مقاصد کے لیے رکھا ہوا ہے ججز کو. اور یہ تو اب دیکھتے ہیں جو کل ہیئرنگ ہے اس پہ کیا معاملہ آتا ہے. عموماً اس طرح کے جو ججز ہیں میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مختلف جو سیگمنٹ آف سوسائٹی بھی ان کے ساتھ بھی، حکومت بھی کھڑی ہوتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ حکومت جج ابوالاسناد صاحب کے حوالے سے جب اٹارنی جنرل یا ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو نوٹس ہوتا ہے کہ آپ اسسٹ کریں تو وہ کیا اسسٹنٹ پرووائڈ کریں گے. اب مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کے حوالے سے اب جو لا منسٹری کو ڈائریکٹلی کہہ دیا گیا ہے کہ جی وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. اب اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ان کی طرف سے آئے گی کہ نہیں ہم نہیں کر رہے، اور ان کو اس وجہ سے رکھا گیا، کوئی وجوہات دے دیں گے. لیکن حالانکہ واضح تھا کہ ان کو ریپیٹریٹ کرنا، وہ اسلام آباد میں نہیں رہیں گے، لیکن نہیں کیا گیا. کیوں نہیں کیا گیا یہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.